السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز کے اپڈیٹس کے لیے ہارر پلینٹ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ایک انتہائی خوفناک کہانی، جسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سارا سانولی رنگت کی ایک نوعمر اور نہایت پرکشش لڑکی تھی۔ بالوں کی لمبائی اس کی گھٹنوں سے نیچے تک تھی۔ اس پر بولتی ہوئی سحر انگیز بڑی بڑی آنکھیں، جن پر نگاہ پڑتے ہی ہر انسان اس کے سحر میں جکڑ کر رہ جائے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ روزانہ شام کے وقت نہایا کرتی اور مغرب کے وقت چھت پر چلی جاتی۔ اسے اپنے بال کھلے رکھنے کا اس قدر شوق تھا کہ اس نے کبھی بال نہیں باندھے تھے۔ ماں بہت کوشش کرتی کہ وہ بال باندھا کرے، لیکن وہ ہمیشہ ہی ہنس کر لاڈ سے ٹال دیا کرتی۔ وقت ویسے بھی جلدی گزر جاتا ہے، لیکن اگر سارا جیسی حسین لڑکی ہو تو شاید بہت جلدی۔ سارا اس عمر کو ہو گئی کہ اس کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ پھر ایک دن اس کی شادی طے ہو گئی۔ جب سے سارا کی شادی طے ہوئی، اس پہ نکھار دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور آخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ شادی بھی شروع ہو گئی، لیکن سارا کی شام کو چھت پہ جانے کی روٹین وہی رہی۔ مائیوں کی رات سے اسے اپٹن لگایا گیا اور سارا دن اسے چھت پر جانے کا موقع نہ مل سکا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں بہت بے چینی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں دور سے کوئی دھیرے دھیرے اسے پکار رہا ہے۔ پکارنے والے کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی تھی، جس میں سے کچھ ایسی تڑپ تھی کہ اس کی طبیعت اداس اور بوجھل ہونے لگی۔ پھر وہ خود بخود ہی سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ گھر چونکہ مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، تو اس کی غیر حاضری کسی نے محسوس نہ کی۔ سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی سرد ترین رات تھی۔ مہمانوں کے لیے بستر لگانے کا وقت آیا تو اس کی چھوٹی بہنیں چھت پر موجود اسٹور سے بستر نکالنے کے لیے گئیں کہ یکایک ان کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ سارا چھت پر بے ہوش پڑی تھی۔ شادی میں آئے ہوئے سبھی مہمان پریشان ہو گئے، اور زیادہ پریشانی اس سے بڑھ گئی کہ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے۔ سارا کی ماں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ سارا کو ہوش بھی آنے لگا۔ اللہ کے کلام کی برکت سے اس کی طبیعت کافی سنبھلتی چلی گئی اور وہ ایک گہری نیند میں سو گئی۔ گھر میں اس صورتحال پر شدید خوف کا عالم تھا۔ سب کے چہروں پر بے پناہ تشویش تھی، مگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کے مطابق سارا بالکل صحت مند تھی۔ شادی کے بعد رخصت ہو کر وہ ایک دوسرے شہر آ گئی، جہاں اس کا گھر شہر سے کچھ دور ایک غیر آباد علاقے میں تھا، جہاں بہت ہی کم گھر بنے ہوئے تھے، اور وہ بھی ایک دوسرے سے کافی فاصلے پہ۔ اس جگہ ٹوٹل 4 گھر تھے، اور سامنے ایک کھلا میدان، اور کوئی 600 قدم دور ایک قبرستان، جس میں بمشکل 15 سے 20 قبریں ہوں گی۔ شادی سے پہلے سارا کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ کبھی کبھار وہ سوتے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور چیخیں مارنا شروع کر دیتی۔ یہ سلسلہ شادی کے بعد بھی جاری رہا، لیکن سسرال والوں نے اس مسئلے کو زیادہ اہمیت نہ دی کہ اکثر لوگ سوتے میں ڈر جاتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ یہ معاملہ سنجیدگی اختیار کر گیا۔ جب اسی طرح وہ چیخیں مارتی ہوئی جاگی تو اس کا شوہر بھی چیخ مار کر بیٹھ گیا۔ سبھی گھر والے بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں آئے۔ سارا کی تو سمجھ آئی، لیکن اس کے شوہر نے کیوں چیخ ماری، اس بارے میں سب فکر مند تھے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے جھک کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کی قمیض اٹھا کر جب کمر دیکھی گئی تو اس پر بہت بڑے سائز کی انگلیوں کے نیلے رنگ کے نشانات تھے۔ نیلے رنگ کے اس لیے کہ جب بہت زور سے تھپڑ مارا جائے تو اس جگہ پہ خون جم جاتا ہے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس پراسرار واقعے سے تمام لوگ سہم گئے۔ سلیم بہت فکر مند تھا، کیونکہ سارا کی جو حالت تھی وہ الگ بات تھی، لیکن جب اس کی کمر پہ تھپڑ کا نشان پڑا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ حقیقت پسند انسان تھا۔ اس کے ذہن میں 2 باتیں تھیں، یہ ایک کہ واقعی کسی مخلوق نے ایسا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ سارا نے سوتے میں نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے اس کی کمر پہ تھپڑ مار دیا۔ سلیم نے فیصلہ کیا کہ چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، جس کے بعد اسے دبئی واپس چلے جانا ہے۔
تو بہتر رہے گا کہ وہ سارہ کو لے کر ہنی مون کے لیے نکل جائے۔ اس نے 2 مقامات کا فیصلہ کیا، پہلے لاہور اور پھر وہاں سے مری۔ پھر جب یہ لوگ مقبرہ جہانگیر پر پہنچے تو وہاں پر بہت ہی زیادہ سناٹا چھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ویرانی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد ہی سارہ کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، لیکن اس نے کسی پہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ سلیم اپنے کزن کے ساتھ نماز ادا کرنے چلا گیا اور دوسری خاتون کے ساتھ وہیں پر ہی سارہ اینٹوں کے بنے تاریخی فرش کے پاس بیٹھی رہی اور دوسری خاتون ادھر ادھر ٹہلنے لگیں۔ یہ اپنے ہی دھیان میں گھٹنے پر کونی ٹکائے، ہاتھ پہ تھوڑی رکھے کسی گہری سوچ میں گم بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک ملنگ بچہ آ کھڑا ہوا، جس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ اس نے زرد رنگ کی دھوتی سی باندھ رکھی تھی اور اوپر پھٹا پرانا سا چغا پہنا ہوا تھا، گلے میں مختلف رنگوں کی ڈھیروں مالائیں۔ وہ بچہ شاید 12 یا 13 سال کا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بجائے کچھ مانگنے کے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ سارہ نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، لیکن وہ گھوم کر اس طرف سیدھا اس کی آنکھوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بہت ہی پراسرار سا انداز تھا اس کا۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا، لیکن ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس کے منہ سے کچھ کہے سنے بغیر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ سارہ نے چاہتے ہوئے بھی اسے کچھ نہ دیا اور کہا کہ معاف کرو، لیکن وہ بار بار منع کرنے کے باوجود بھی وہاں سے نہیں گیا، بلکہ وہیں گھاس پہ ایک سائڈ پر بیٹھ کر اسے گھورنا شروع کر دیا۔ سارہ کو بچے بہت پیارے لگتے تھے، لیکن اس بچے کی نظروں میں کچھ ایسا تاثر تھا جس سے سارہ اندر ہی اندر سمٹی جا رہی تھی۔ ڈری سہمی سی وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی کہ یکایک وہ ملنگ بچہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک لمحے میں ہی آگے بڑھ کر سارہ کے پیروں کو چھو لیا۔ پیروں کو چھوتے ہی اس نے کھڑے ہو کر وجد کی حالت میں دھمال ڈالنا شروع کر دیا۔ دھمال ایک مخصوص انداز کا ڈانس ہے جسے عام زبان میں حال کھیلنا کہتے ہیں، جس میں ناچنے والا اپنے آپ میں گم ہو کر نیم بے ہوشی کی حالت میں ناچتا رہتا ہے۔ وہ بچہ تو ناچ رہا تھا، لیکن اس کے پیروں کو چھونے کے بعد سے سارہ کو اپنا وجود بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ سلیم اور اس کا کزن بھی آ گئے، لیکن سارہ کا وجود اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ اس سے تو اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے اس بچے کو ناچتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی۔ چاروں طرف سے ہوا تیز چلنا شروع ہو گئی۔ ہوا کے چلنے سے درختوں اور قریبی دیواروں سے سیٹیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تیزی سے ناچتے ہوئے بچے کے بال وحشت ناک طریقے سے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ سلیم نے سارہ کو کئی دفعہ آوازیں دی، لیکن وہ ایک ٹک اس بچے کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ سارہ کی توجہ مسلسل اس ملنگ بچے کی طرف ہے تو اس نے بچے کو روکنے کی کوشش کی۔ بہت دفعہ روکنے کے باوجود جب اس نے کوئی توجہ نہ کی تو سلیم نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ تماچا مارتے ہی وہ بچہ بھاگ کر قریبی عمارے کے پیچھے گم ہو گیا۔ اس کا ناچ رکتے ہی ہوا بھی تھم گئی، فضا میں سیٹیوں کا شور بھی ختم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد سارہ کے حواس بھی بحال ہوئے اور اس کا وجود پہلے کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔ رات سکون سے گزری اور اگلے روز وہ مری کے لیے نکل گئے۔ سلیم کو یقین تھا کہ مری کی آب و ہوا سارہ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، مگر یہ تو خام خیالی تھی۔ مری میں سارہ کا ایک ایک لمحہ مشکل ہو گیا۔ وہ جس پہاڑ کی طرف دیکھتی اسے لگتا کہ بلندیوں سے بہت سے لوگ دوڑتے ہوئے نیچے اتر رہے ہیں، اور جس درخت کو دیکھتی تو اس کے پتوں میں سے اپنی طرف دیکھتی ہوئی آنکھیں نظر آتیں۔ سلیم نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اپنا ہنی مون ادھورا چھوڑا اور سارہ کو لے کر واپس گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن سارہ بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ضرورت کے وقت بھی زبان سے کچھ کہنے کے بجائے اشارہ کر دیتی، بہت ہی کم الفاظ ادا کرتی۔ چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکات بھی اندرونی کیفیات کی عکاسی ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی پہچان تو الفاظ سے ہوتی ہے۔ سارہ کے الفاظ اتنے کم ہو گئے کہ اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی رہتی اور فضا میں گھورتی رہتی،
کسی وقت اچانک ہی چونک جاتی اور جھرجھری لے کر اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جا بیٹھتی۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ سارا کی خاموشی اور پراسرار انداز جو سب کو کھٹکتا تھا، ان کے لیے نئی مصیبت پیدا ہو گئی۔ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک چیخنا شروع کر دیتی۔ سب اس کو سنبھالنے میں لگ جاتے۔ چیختی تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن زیادہ پریشانی تب ہونے لگی جب وہ اچانک اوپر والے کمرے میں باتھ روم میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیتی تھی اور بھیانک انداز سے چیخنا شروع کر دیتی۔ اس حالت میں اسے سنبھالنا بھی بہت مشکل ہو جاتا۔ سارے گھر والے بھی مل کر اسے قابو نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں اتنی طاقت آ جاتی جیسے 10 آدمیوں کا زور ایک ہی انسان کے اندر آ جائے۔ وہ سب اسے سنبھالتے سنبھالتے نڈھال ہو جاتے اور وہ اچانک ہی خود بخود نارمل ہو جاتی۔ وہ خاموش تو تھی ہی، لیکن اب سہمی ہوئی بھی رہتی تھی۔ سارا کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے سسرال میں سبھی نہایت اچھی اور نرم طبیعت کے تھے۔ انہوں نے ابھی تک کسی قسم کی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جیسی باتیں عام طور پر سسرال میں کی جاتی ہیں۔ وہ سبھی اس کو اس طرح سنبھالتے جیسے اپنی سگی بیٹی کو سنبھالتا ہے کوئی۔ سلیم کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نئی نویلی دلہن کو اس حال میں چھوڑ کر واپس چلا گیا تاکہ اپنی بیوی کو جلد از جلد اپنے پاس بلا سکے۔ سلیم کے جانے کے بعد سارا کو اس کی ساس نے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیا وہ وہیں رہنا چاہتی ہے یا اپنی امی کے گھر؟ جیسے وہ چاہے، اس کی خوشی میں خوش ہیں۔ سارا نے خواہش ظاہر کی کہ وہ امی کے گھر جانا چاہتی ہے اور بیچ بیچ میں واپس آ جایا کرے گی۔ میکے میں واپس آ کر اس کی حالت حیرت انگیز طور پر سنبھل گئی۔ وہ نارمل ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کچھ دنوں پہلے اس کی کیا حالت تھی۔ چند دن گزرے تو اس کی ساس اسے ملنے آئی تو وہ ان کے پاس اکیلی بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ امی جان، میری سمجھ میں نہیں آتا، میں جب سے گھر واپس آئی ہوں تو میں پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہوں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ میرے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہو رہے تھے۔ مجھے شرمندگی ہے، لیکن یقین کریں کہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ سارا کی ساس ایک نیک دل خاتون تھی۔ اس نے کہا، بیٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تم سے کسی بات کا کوئی گلہ نہیں، یہ سب ہماری بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا، ہمیں تو تم پر کوئی شبہ نہیں، تم جیسے بھی خوش اور صحت مند رہو ہمارے لیے وہی قابل قبول ہے۔ بہت جلد سلیم نے اسے دبئی بلا لیا۔ اب یہی لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے آنے کی وجہ سے سلیم نے چند دن کی چھٹی لے لی تھی جاب سے۔ اس کی جاب دبئی میں تھی۔ دبئی میں رہائش بہت مہنگی ہے، اس لیے اس نے عجمان میں فلیٹ لے رکھا تھا۔ چھٹی جتنے دن کی تھی وہ اسے گھماتا پھراتا رہا۔ سارا بھی بہت خوش تھی۔ زندگی یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ چھٹی کے دن گزر گئے تو سلیم جاب پہ چلا گیا اور وہ فلیٹ پر اکیلی رہ گئی۔ ابھی تک سلیم نے اسے سوائے ناشتے کے کچھ بھی بنانے نہیں دیا تھا۔ وہ کھانا باہر سے ہی کھاتے رہے۔ امارات پہنچنے کے بعد پہلا دن تھا جب وہ اکیلی تھی۔ ابھی تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اس دن بھی سب ٹھیک تھا۔ سارا نے صفائی ستھرائی سے فارغ ہونے کے بعد کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ آج پہلی دفعہ تھی کہ اس نے گھر پر کھانا بنانا تھا۔ سلیم کو آلو گوشت اور ابلے ہوئے چاول بہت پسند تھے۔ آج یہی فیصلہ ہوا کہ پہلا کھانا آلو گوشت اور ابلے ہوئے چاول پکائے جائیں گے۔ کھانے کا یہی تھا کہ سلیم کے ساتھ کھائے گی۔ سلیم نے جو وقت بتایا تھا گھر پہنچنے کا، اس کے مطابق اس نے 2 گھنٹے پہلے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے بہت محبت سے آلو گوشت بنائے۔ جب تھوڑا وقت رہ گیا تو اس نے چاول نکالے اور اسٹیل کے گہرے پیندے والے برتن میں ڈال کر چاول دھونے شروع کر دیے۔ سلیم گھر پہنچا تو اپنے پاس موجود چابی سے دروازے کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا تو بڑے پیار سے آواز دی، لیکن سارا کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی 10 فٹ کے فاصلے پہ کچن کا دروازہ تھا اور برتن دھونے والے سنک کے نل سے پانی بہنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ اتنے قریب ہو کر بھی سارا نے اس کے پکارنے پہ کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ اور کچھ سامان جو آتے ہوئے لے کر آیا تھا وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے اور کچن کی طرف چلا گیا۔
اندر داخل ہوتے ہی اس نے پریشانی اور گھبراہٹ میں سارہ کو تھام لیا۔ وہ کچن کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور ایک کونے میں ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔ سنک میں ایک اسٹیل کا برتن پڑا تھا اور پانی مسلسل بہہ رہا تھا۔ اس برتن میں سے چاول ابل ابل کر بہتے جا رہے تھے۔ برتن میں تھوڑے سے ہی چاول رہ گئے تھے۔ سلیم نے سارہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اندر لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ لیٹنے کے بعد بھی وہ گردن موڑے مسلسل ایک طرف ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اسے آوازیں دیں، پکڑ کر جھنجھوڑا، بہت کچھ کیا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ صبح سے نہ جانے کب سے وہ اس کیفیت میں تھی۔ 3 گھنٹے اس کی حالت یہی رہی، پھر خود ہی جیسے ہوش آ گیا ہو اسے۔ حیرت کی بات تھی کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کی طبیعت بحال ہوتے ہی سلیم کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ نیچے جا کر عمارت کی پچھلی جانب اپنے ایرانیوں کے تندور سے روٹیاں لے آیا اور دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا بہت مزیدار بنا تھا۔ 1 ہفتہ بالکل نارمل گزرا اور پھر ایک روز اسی طرح سب کچھ ریپیٹ ہوا۔ اب یہ روٹین بن گئی، لیکن تواتر کے ساتھ ہر 2-3 دن بعد سارہ یوں ہی ہوش و حواس کھو بیٹھتی اور ایک طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی۔ سلیم نے بہت پوچھا، لیکن سارہ کو بس اتنا یاد تھا کہ اسے کچھ ہوش نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ 2 آنکھیں مسلسل اسے گھورتی رہتی ہیں اور وہ ان آنکھوں کے سحر میں جکڑی جاتی ہے۔ اسے یہ بھی یاد ہے کہ وہ آنکھیں اس ملنگ بچے کی ہیں جو مقبرہ جہانگیر کے باہر اسے ملا تھا۔ پھر یہ سلسلہ مزید بڑھ گیا۔ اب رات کو اکثر یوں ہوتا کہ اچانک ان پر سے کمبل اچک لیا جاتا، کبھی کسی بلی کے رونے کی دردناک آوازوں سے خاموش فضا میں بھیانک سا شور پیدا ہوتا اور کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز۔ اجمان میں 5ویں منزل کے ایک فلیٹ میں ایسی آوازیں کسی بھی ظاہری طریقے سے آنا ممکن نہیں ہے کہ وہاں نہ تو آوارہ کتے ہوتے ہیں سڑکوں پہ اور نہ ہی فلیٹ کی اس بلندی پر اندر کوئی بلی آ سکتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آوازیں سلیم کو بھی سنائی دیتی تھیں۔ اب ان کی روزمرہ کی زندگی بالکل ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دفعہ سارہ کی طبیعت بہت خراب تھی تو سلیم اسے ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹروں نے پورا چیک اپ کرنے کے بعد حیرانی سے کہا کہ وہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہے، اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تمام ٹیسٹ ہی اس کے کلیئر آئے تھے۔ اسے کہا گیا کہ ذہنی عارضہ لگتا ہے تو بہتر ہے کہ کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کیا جائے۔ سلیم مایوسی کے عالم میں اسے لے کر ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ وہ پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی طرف جا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بڑی عمر کے بزرگ آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سر پہ بڑا سا رومال رکھا ہوا تھا جس سے ان کے چہرے کا زیادہ حصہ چھپا ہوا تھا۔ وہ پاس آ کر سلیم کو مخاطب کرتے ہوئے بولے کہ برخوردار، برا مت ماننا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم اپنی بیوی کو ہاسپٹل لے گئے تھے کیونکہ یہ بیمار لگ رہی ہے۔ بس تم سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بیوی بیمار نہیں ہے، اس کا علاج ہسپتالوں میں نہیں ہے۔ سلیم الجھے ہوئے لہجے میں بولا کہ حضرت، آپ کو کیسے پتہ چلا اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خدا را کوئی حل تو بتائیے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس کا علاج یہاں نہیں ہے بلکہ پاکستان میں ہے، اسے واپس وطن لے جاؤ۔ میں کسی خاص کام سے امارات آیا ہوں، اگلے ہفتے میری واپسی ہے۔ میں اپنا موبائل نمبر دے رہا ہوں، دیر مت کرنا، اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے تو پاکستان پہنچ کر مجھ سے رابطہ کرو۔ میں پورے پاکستان میں گھومتا رہتا ہوں، بس مجھے بتا دینا کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے، میں آ جاؤں گا۔ سلیم کے لیے چھٹی لینا مشکل تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح چھٹی منظور کروا کر سارہ کو پاکستان لے آیا۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو سبھی کو سارہ کو دیکھ کر صدمہ ہوا، جو مختصر سے عرصے میں نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ سلیم نے پہنچنے کے ساتھ ہی اس نمبر پر رابطہ کیا جو بزرگ نے دیا تھا ان کو۔ دوسری تیسری بیل پہ ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ بابا جی نے کہا کہ میں پہلی فرصت میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، بس چند سوالوں کے جواب دے دو۔ جی پوچھیے۔ شادی کو طویل عرصہ ہو گیا ہے یا ابھی ہوئی ہے؟ جی چند مہینے ہی ہوئے ہیں۔ کیا شادی سے پہلے بھی کوئی ایسا عجیب و غریب مسئلہ تھا یا شادی کے بعد شروع ہوا؟
جی شادی سے پہلے سے ہی ہے، لیکن شادی کے بعد شدید ہو گئی ہے یہ کیفیت۔ تم لوگ اس وقت کہاں ہو؟ لڑکی کے میکے میں یا اپنے گھر میں ہو؟ جی اپنے گھر میں ہیں۔ پھر لڑکی کو لے کر اس کے میکے روانہ ہو جاؤ، مجھے پتہ بتا دو، میں بھی سیدھا وہیں پہنچوں گا۔ جی بہتر، پتہ نوٹ کر لیں، ہم صبح چلے جائیں گے۔ سارا کو دیکھ کر میکے میں بھی سب افسردہ ہو گئے، لیکن سلیم کے بابا جی کے بارے میں بتانے پر سب کو امید کی کرن نظر آنے لگی۔ 2 دن بعد بابا جی بھی پہنچ گئے۔ بابا نے کسی سے بھی فالتو بات نہ کی اور کہا کہ انہیں سارا گھر دیکھنا ہے، نیچے سے لے کر اوپر چھت تک۔ انہیں ہر جگہ دکھائی گئی۔ بابا جی کہنے لگے کہ کوئی جگہ رہتی ہے جو میری نظر سے اوجھل ہو رہی ہے، نیچے صحن سے لے کر اوپر چھت تک وہ جگہ نہیں ہے جو میری مطلوبہ ہو۔ سارا کی والدہ کہنے لگی کہ پچھلے بڑے کمرے کے نیچے ایک متور کا چھوٹا سا کمرہ ہے جو اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا پہلے۔ اب چند سال ہوئے تو اس پہ لکڑی کی شیٹ رکھ کر وہاں پر بڑا بیڈ رکھ دیا گیا ہے، جس سے وہ بیڈ کے نیچے چھپ گیا۔ بابا نے کہا کہ وہاں لے چلو مجھے اور وہ تہہ خانے والا کمرہ دکھاؤ۔ سبھی اس جگہ پہنچ گئے۔ سارا ڈر رہی تھی، لیکن بابا جی نے کہا کہ اس کا ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ بیڈ ہٹا کر نیچے موجود دروازہ کھولا گیا تو کئی سال سے بند تہہ خانے سے سیلن زدہ دیواروں کی عجیب سی سڑان باہر نکل کر پورے کمرے میں پھیل گئی۔ نیچے روشنی نہیں تھی، ایمرجنسی لائٹس موجود تھیں۔ بابا اور سلیم نیچے اتر گئے۔ نیچے پہنچتے ہی بابا نے کہا کہ یہی ہے وہ جگہ جس کی تلاش تھی مجھے۔ انہوں نے سارا کی والدہ سے پوچھا کہ سارا اس تہہ خانے میں کبھی آئی ہے؟ پتہ چلا کہ اس کے بچپن میں یہ قابل استعمال تھا تو اکثر کوئی چیز رکھنے یا لینے نیچے جاتی تھی۔ متجسس طبیعت کی وجہ سے یہ ادھر ادھر بڑی چیزوں کو چھیڑنے لگی۔ اس تہہ خانے میں مشرقی دیوار کے ساتھ نیچے کی طرف ایک بڑا سا خانہ تھا جس کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ خانہ 3 فٹ چوڑا اور 3 فٹ بلند تھا، لیکن اس کی گہرائی کوئی 7-8 فٹ تھی۔ سارا اس کے اندر گھس گئی اور پتہ نہیں کب سے پڑے ٹوٹے ہوئے برتنوں کو چھیڑنے لگی۔ وہاں ایک بڑی سی بوتل پڑی تھی جس میں سے ایک عجیب سا گاڑھا محلول تھا۔ اس نے وہ بوتل اٹھائی اور واپس نکل کر کھول دی۔ اس بوتل سے نکلنے والے محلول سے اتنی بدبو اٹھی کہ پورے گھر میں پھیل گئی۔ اس تہہ خانے میں ایسی کوئی خاص چیز نہیں تھی، ہم نے اسے بند ہی کر دیا اور تب سے آج تک یہ بند ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی سال 6 مہینے بعد ویسی ہی ہلکی سی بدبو گھر میں پھیل جاتی ہے، لیکن چند ہی لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ بابا نے سب کو باہر بھیج دیا اور خود تہہ خانے میں رک گئے۔ انہوں نے ایک پیکٹ اگر بتیوں کا اور بڑی بوتل پانی کی منگوا لی۔ وہ 2 یا 3 گھنٹے وہاں نیچے اکیلے بیٹھے پڑھائی کرتے رہے اور پھر سلیم سے کہا کہ وہ سارا کو لے کر نیچے آ جائے۔ وہ نیچے پہنچے تو بابا نے اگربتیوں کا لگا مسالہ اتار کر ایک کاغذ پر جمع کیا۔ وہ مسالہ انہوں نے پانی والی بوتل میں ڈال کر کھول دیا۔ وہ سارا وقت پڑھائی کر کے پانی اور اس خوشبودار مسالے پر دم کرتے رہے۔ انہوں نے سارا سے کہا کہ وہ پانی کی بوتل لو اور مشرقی دیوار کے نیچے بنے اس چھوٹے سے خانے میں چلی جاؤ جہاں اس کا ذکر ہوا تھا، اور ہر طرف اس پانی کا چھڑکاؤ کرو۔ سارا کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی ایسا کرنے کی، لیکن سلیم اور بابا جی اس خانے کے دونوں کناروں پر جھک کر بیٹھ گئے اور اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پانی لے کر اندر چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی پانی کا چھڑکاؤ شروع کیا تو ہر طرف سے تیز روشنیاں نکل پڑیں اور اوپر کی طرف جاتی نظر آنے لگیں۔ تہہ خانے میں جہاں گھٹن کا ماحول تھا وہاں اسی طرح تیز ہوائیں چلنے لگیں جیسے جہانگیر کے مقبرے پہ چل پڑی تھیں۔ سارا پانی چھڑکتی ہوئی وہاں سے باہر نکل آئی۔ وہ چند لمحوں میں ہی نڈھال ہو چکی تھی۔ فضا میں سیلن کے ساتھ پانی میں گھلی اگربتیوں کی خوشبو بھی پھیل گئی۔ بابا جی مسلسل سورہ رحمان کی تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ پانی ختم ہوتے ہی روشنیاں نکلنا بند ہو گئیں۔ بابا جی کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی بس، لیکن اچانک ہی بابا جی کی آواز کے ساتھ ایک اور آواز آنا شروع ہو گئی۔ یہ کسی کے رونے کی آواز تھی۔ بابا نے ہولے سے آواز دی کہ رو مت، باہر نکل آؤ۔
اچانک ہی سارا اور سلیم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس خانے سے کوئی باہر نکل رہا تھا۔ وہ سر جھکائے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ رونے کی آواز اسی کی تھی۔ سارا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ باہر نکل کر کھڑا ہوا تو وہ دونوں حیرت زدہ ہو گئے۔ یہ وہی ملنگ بچہ تھا جو جہانگیر کے مقبرے پر ملا تھا۔ وہ خاموشی سے روئے جا رہا تھا۔ بابا جی نے کہا کہ بس اب اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ اب وہ وہاں سے چلا جائے اور اپنے خاندان کے ساتھ جا کر رہے۔ وہ بیان کرتا ہوا مغربی دیوار کے پاس جا کر اس کے پار چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے گردن موڑ کر سارا کی طرف نم آنکھوں سے دیکھا اور غائب ہو گیا۔ بابا جی ان کو لے کر باہر آ گئے۔ سارا اس معاملے میں خوفزدہ ہونے کے باوجود یک دم تر و تازہ اور حوصلے میں نظر آ رہی تھی۔ بابا جی سے پوچھا گیا کہ یہ کیا راز تھا اس میں، وہ بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ بابا جی کہنے لگے، ہماری بچی خوش قسمت ہے کہ میری نظر اس پر گئی۔ وہاں پہ مجھے ایسے ہی کسی مقصد کے لیے وہاں بلایا گیا تھا۔ اس بچی کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ آسیبی مسائل چل رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ مجھے تبھی پتہ چلنا تھا جہاں پہ اس کے ساتھ یہ سب شروع ہوا تھا۔ میں جب پڑھائی کر رہا تھا تو یہ بچہ یہاں سے نکل کر باہر آ گیا۔ میں نے اس سے ساری تفصیل پوچھ لی۔ یہ اپنے خاندان کے ساتھ اس جگہ پر رہتا تھا۔ ان کی عمریں ہماری طرح نہیں بڑھتیں۔ یہ 200 سال تک بچپن سے لڑکپن تک کا سفر کرتے ہیں۔ یہ جگہ کسی وقت پرانے قبرستان کا حصہ ہوا کرتی تھی، پھر یہاں پہ گھر بن گئے۔ یہ گھر بنا تو انہوں نے اس تہہ خانے میں اپنی رہائش اختیار کر لی۔ ان کو رہنے کے لیے بہت بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سارا خاندان اسی خانے میں رہتا تھا۔ جب سارا یہاں پہ اندر گھس کر چیزوں کو چھیڑ رہی تھی تو یہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہی وقت تھا جب یہ سارا پہ عاشق ہو گیا۔ ان جنات کو کسی جگہ رہنے کے لیے ایک خاص محلول کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس بوتل میں تھا، جو سارا نے کھول دی۔ یہ محلول ان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی بدبو ان کی خوراک بھی ہوتی ہے۔ ایسی بدبو کی وجہ سے کوئی ان کی رہائش تک نہیں جاتا۔ سارا کے ایسا کرنے سے ان کا یہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ سبھی یہاں سے چلے گئے اور جن ویرانوں میں ان کے عزیز رشتہ دار رہتے تھے ان کے پاس چلے گئے، لیکن یہ سارا کی وجہ سے یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس کو تہہ خانے کی اس تنگ جگہ سے انسیت تھی جہاں اس نے سارا کو دیکھا تھا۔ یہ روزانہ چھت پہ جاتا جہاں سارا شام کو جاتی۔ یہ سامنے منڈیر پر بیٹھا اسے دیکھتا رہتا۔ جب سارا نیچے آ جاتی تو یہ بھی اتر کر اس تہہ خانے میں گھس جاتا۔ جب سارا کی شادی شروع ہوئی تو یہ پریشان سا ہو گیا کہ سارا دور چلی جائے گی اور کسی اور کی ہو جائے گی۔ اسے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور یہ اسے چھونا شروع ہو گیا۔ جنات کے چھونے سے حواس قابو میں نہیں رہتے۔ جب سارا یہاں سے گئی تو یہ بھی ساتھ ہی چلا گیا اور سسرال میں اس کے اوپر والے کمرے کی کھڑکی سامنے جو درخت ہے وہاں پر رہنے لگا۔ جب ہنی مون ٹرپ پر گئے تو یہ ان کے ساتھ ہی رہا۔ مقبرہ جہانگیر میں اس کے قبیلے کے بہت جنات رہتے تھے۔ اپنوں میں پہنچ کر یہ مزید بے چین ہو گیا۔ جب سارا اکیلی بیٹھی تھی تو یہ مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر سارا کے پاؤں چھو لیے، جس سے سارا کے حواس گم ہو گئے اور اپنے اندر کی شدت سے یہ بے حال ہو گیا۔ جب یہ بیرون ملک چلی گئی تو پھر اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ یہ کسی بھی طرح اسے واپس لانا چاہتا تھا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اگر میں نہ آتا تو اب اس سے بہت کہا کہ چلا جائے، لیکن یہ نہیں مان رہا تھا۔ اس کو دور کرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں مخصوص کلمات کی پڑھائی کر کے، پانی اور خوشبو پہ دم کر کے سارا کے ہاتھوں اس جگہ پر چھڑکاؤ کروا دوں۔ ایسا کرنے سے اس کی وہ ڈور ٹوٹ گئی جو سارا کے ساتھ بندھی تھی۔ اب یہ یہاں سے اپنے خاندان میں چلا گیا ہے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اب یہ سارا کو کبھی تنگ نہیں کر سکتا سوائے ایک طریقے کے۔ سلیم نے چونک کر پوچھا کہ وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بابا جی نے کہا کہ صرف خواب میں آ کر سارا سے مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ بابا جی کے علاج کے بعد اب اس کی زندگی میں سکون آ گیا ہے۔
سارا 2 ہفتوں میں ہی پہلے کی طرح صحت مند اور پیاری ہو گئی اور دونوں میاں بیوی واپس امارات آ گئے۔ سارا بالکل مطمئن ہو چکی ہے اور بہادر بھی۔ آج سلیم کمپنی کے کسی کام سے 2 دن کے لیے ابو ظہبی گیا۔ سارا آج اکیلی تھی گھر میں۔ وہ بالکل بے خوف تھی۔ رات کو ٹی وی لاؤنج میں کافی دیر تک ٹی وی دیکھتی رہی۔ اب نیند کے غلبے سے وہ کمرے میں اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان کی وجہ سے ایک مسکراہٹ تھی۔ لیٹ کر بیڈ کی سائڈ پہ لگے بٹن کو دبا کر لائٹ آف کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اسے بالکل اندھیرا کر کے سونے کی عادت ہے۔ اس کے ذہن کی پردے پر تمام واقعات کی فلم چل رہی تھی۔ اچانک اسے تھوڑی سی بے چینی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، لیکن سامنے والی دیوار پہ 2 بڑی بڑی آنکھیں اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھیں۔ سارا اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ میں تو خواب دیکھ رہی تھی۔ اب اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی کبھی کبھی وہ ملنگ سارا کے خواب میں آ جاتا ہے، لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی اس پر حاوی ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور کہ سارا اور سلیم بے اولاد ہیں۔